عالم دین تھے، دیش کی آزادی کے لیے جیل گئے، انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، انڈمان نکوبار کے جیل میں آپ کو ڈال دیا گیا، انگریز جج نے آپ کو سزائے موت دی، انگریز جج نے سزا کی موت کی سزا سنائی، جیلر نے کہا مولوی فضل حق خیر آبادی کل صبح تمہیں سزائے موت دی جائے گی، مولانا خوش ہو گئے، مچل گئے کہ واہ، بھارت کا یہ بیٹا اپنے دیش پر کل جان دینے جا رہا ہے۔ انگریز جج کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ یہ رو نہیں رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، گھبرا نہیں رہا ہے، کیسا بھارت کا لال ہے، کیسا دیش کا لال ہے۔ انگریز نے کہا اس کی داڑھی شیو کر دو۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ نورانی داڑھی لمبی لمبی، لیکن آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کے دل کو چوٹ پہنچانے کے لیے اشتورا لے کے آپ کی داڑھی کاٹنے لگے، تو مولانا نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاتا ہے، میری داڑھی نہ کاٹو۔ مگر وہ تن کے گورے من کے کالے خونی چنگل کے انگریز، وہ بھارت کا لٹیرا، ایک بھارت کے سپوت اور دیش کے ناگرک اور دیش پر مرنے والے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی داڑھی کاٹ دی، داڑھی نیچے گر گئی، مولانا رونے لگے اور داڑھی کو اٹھایا اور چوم لیا اور چوم کر فرمانے لگے واہ میری داڑھی، مجھ سے پہلے بھارت پہ تو قربان ہو گئی۔ اے مسلمانوں، تم نشے کی طرف جا رہے ہو، آخر تمہارا یہ مسل پاور، تمہاری طاقت، تمہارا وجود کیا ہوگا؟ میں آج کے جلسے کو اس وقت کامیاب سمجھوں گا انشاءاللہ جب یہ پورا مجمع وعدہ کرے کہ آج سے گٹکا، بیڑی، سگریٹ بند انشاءاللہ۔ وعدہ ہے انشاءاللہ، مسلمان کا وعدہ ہے اور مردوں کا وعدہ ہے۔ بیچ میں عورتیں تو نہیں ہیں، مولانا بیچ میں عورتیں ہیں، سب مرد ہیں، سارے مرد ہیں، خدا کرے کہ سب مرد ہی ہوں۔ نواب واجد علی شاہ کا نام سنا ہے؟ لکھنؤ کے ایک بڑے نواب تھے تو مرد مگر 300 عورتوں کے بیچ میں رہا کرتے تھے۔ تو ایسا مرد جو اتنی عورتوں کے بیچ میں رہے گا، وہ مرد کہاں رہے گا بیچارہ؟ رات میں 2 بجے بیگم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اچانک بیگم نے کہا کہ حضور سانپ ہے، سانپ، ہاں سانپ۔ نواب صاحب نے کہا بیگم کسی مرد کو بلاؤ۔ رات کے 2 بجے کون بدنصیب مرد ہوگا بیچارہ جو گھر کے باہر ہوگا؟ بیگم دیکھ لی، کہا حضور کوئی مرد نہیں، کہا کوئی مرد نہیں، کہا کوئی مرد نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بیگم نے کہا حضور آپ بھی تو مرد ہیں۔ کہا کہ اوہو میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں مرد ہوں۔ اب احساس ہوا تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مرد ہو اور مسلمان ہو، کیا یہ انشاءاللہ اور ہندوستانی ہو، ہندوستانی ہو۔ تو آج سے گٹکا بند انشاءاللہ۔ اپنے آپ پر پابندی لگائیے کہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کا چہرہ کتنا پیارا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، گٹکا کھا کر ادھر پھلا لے رہے ہو، ادھر پھلا رہے ہو، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ انڈین بارڈر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ارے اپنے آپ پر کچھ کرپا کرو، رحم کرو، کیوں اس طرح برباد کر رہے ہو اپنی جوانی کو، اپنی لائف کو کیوں برباد کر رہے ہو، کیوں تباہ کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ آپ اس دیش کی شان ہے، آن ہے، پان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ آپ مانو لوگوں کی انسانیت کے سیوا کے لیے کس طرح کام کریں گے۔ عزیزان ملت، بھارت کا مسلمان کس کی وجہ پر ہوا میں اس کو جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا کافی ہے کہ 70-80 سال پیچھے ہو چکا ہے۔ ہماری عاملہ کی میٹنگ چل رہی تھی آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کی 12 اکتوبر 2025، تو اس میں یہ بات آئی کہ ہندوستان کا مسلمان ہمارے جو دوسرے ریسپیکٹڈ کمیونٹیز ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ادر کمیونٹیز، ان کے کمپٹیشن میں، ان کے مقابلے میں 70 سال یہ قوم پیچھے چل رہی ہے۔ یہ تو ہمارے بزرگوں نے کہا، ورنہ میرا اپنا خیال تو 150 سے 200 سال ہے، لیکن میں اپنے خیال کو پیچھے رکھتا ہوں۔
میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں کہ کیوں 70 سال پیچھے کیوں ہے 80 سال آزادی ہو گئی ہمارے پاس رہنے کو گھر کیوں نہیں ہے آخر ہم کر کیا رہے ہیں یہی چھڑ بونا دوڑ بونا آج یہ پارٹی کل وہ پارٹی آخر ہم کر کیا رہے 80 سالوں سے جواب تو دینا ہوگا حساب تو مانگا جائے گا کوئی مانگے نہ مانگے مگر آپ کا یہ بھائی بھی چوراہے پہ کھڑا ہو کر حساب مانگے گا تم بتاؤ کہ ہم کیوں آج حاشیے پر ہیں عزیزان ملت اب جو دن بچے ہیں جو گزر گیا وہ واپس تو نہیں لا سکتے مگر آنے والے دنوں کے لیے ہماری پالیسی یہ ہوگی نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے نہ اپنی انرجی کو ویسٹ کرنا ہے نہ ٹینشن میں آنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے دیش کو بنانا ہے انشاءاللہ جب جگہ تب سویرا اور جہاں سے شروع کیا وہیں سے شروع کرو اب آپ اپنے اخلاق کی تعمیر کیجئے کمیونٹی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے کمیونٹی کی طاقت کا نام ہے کیریکٹر پاور آف کیریکٹر جس کمیونٹی کے پاس پاور آف کیریکٹر ہوتا ہے وہ کمیونٹی لیڈر ہوتی ہے مسلمانوں تم پہلے کیریکٹر لیس ہو گئے اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں تم پولیٹیکلی ویٹ لیس ہو گئے ایک بات یاد رکھنا میرے بزرگ یہ دنیا ہے یہ کیا ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا کرامت سے نہیں چلتی ہے نا پھوپھا سے دنیا نہیں چلتی ہے بھائی جو پھونکتے ہیں نا اس کو بھی پیسے چاہیے صحیح ہے کہ نہیں بولو کھڑے جو پھونک مارتے ہیں اس کو بھی پیسے چاہیے کیا ماننا اس کو بھی پیسے چاہیے کیونکہ ان کا بھی پیٹ ان کے پھونک سے نہیں چلنے والا یہ دنیا کرامت سے نہیں محنت سے چلا کرتی ہے فرض مانو ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک کشتی میں جا رہے ہیں کشتی کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ نوکا